السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 اسلامیات کی احادیث میں سے چھٹی حدیث جو کہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں داخل ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، اور اس حدیث کے متعلق جو بورڈ کے اندر اہم کویسچن ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب، جس شخص نے محبت کی، للہ اللہ کے لیے، وابغض اور بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے، واعطى اور عطا کیا، للہ اللہ کے لیے، ومنع للہ اور عطا کرنے سے ہاتھ روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو محض اللہ کے لیے روک لے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو انسان کی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ کسی سے انسان محبت کرے تو کسی اور غرض اور لالچ کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کے لیے محبت کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن روز قیامت انبیاء اور شہداء ان کے ان مراتب پر رشک کریں گے جو ان کو مراتب عطا کیے جائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کے درمیان نہ کوئی خونی رشتہ ہوگا اور نہ ہی کاروبار اور لین دین ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے چہرے پر نور ہوں گے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا اصول جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اپنے مفاد کے لیے نہ ہو، اناد نہ ہو کسی کے ساتھ۔ اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ظالم ہے، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بے نمازی ہے، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، کہ ایسے لوگوں کو جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح تیسرا اصول جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ محض اللہ کے لیے عطا کرے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے کسی کو عطا نہ کرے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سخی کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر مال اس لیے دیا تھا، خرچ کیا تھا لوگوں کے اوپر، کہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اسی وجہ سے تو نے مال خرچ کیا تھا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا ہے، تجھے اس کا صلہ مل گیا ہے، اب قیامت میں تیرے لیے، آخرت میں تیرے لیے حصہ نہیں ہے، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کسی کو کچھ ادا کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح چوتھا اصول جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو دینے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو، یعنی اس شخص کو دینے سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس لیے میں بھی یہاں پر مال خرچ نہیں کرتا، یہاں میں اپنا مال کسی کو نہیں دیتا۔ تو کسی کو دینے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث نمبر 6 ہے اس کے متعلق بورڈ کے اندر جو اہم کویسچن ہوتا ہے وہ یہی ایک کویسچن آتا ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کریں۔ بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ تکمیل ایمان کے 2 اصول بیان کریں، بعض دفعہ کویسچن آتا ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کریں۔ تو آپ 4 اصول یاد کر لیں گے تو 2 اصول اس کے اندر آ جائیں گے اور وہ آسانی سے آپ لکھ سکیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2،
کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ اور نمبر 4، انسان کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ والسلام۔